کہ جو بندہ پلیجر آف اللہ کو فوکس کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ٹائم کا کنٹرولر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر، اوکے، کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں، جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا، چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو، یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ that is at once personally meaningful and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلاسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلاسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلاسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلاسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اگزامپل آف پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس،
وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے. اب آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال, گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں. شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں, تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے. سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہوگی. اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں, تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے, وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں. کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں, جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرس کا اجماع لیں گے. سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں, ایوولوشنری سائیکالوجسٹ, کولیکٹیو کانشیسنس کی, کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے, جو عقل ہے, اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں, جس میں بردرہڈ ہے, جس میں جسٹس ہے, جس میں ایمپتھی ہے. یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے, یہ انکویسچنیبل ہے. تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی. گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ, اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف, یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں. ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا. ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے, اصل میں ہم روح ہیں, جسم تو مادی ہے نا, اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے, اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے. اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اور روح جو ہے وہ پاک ہے, روح جو ہے وہ نیک ہے, تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می. اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس, اس کی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں, میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو, تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے. دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی, ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں. جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے, اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ. تو کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا, ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل. یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا مقصد ہے. تو کیا مراد ہے ویلیو ایڈ کرنے سے؟ مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے, کیسے ایڈ کریں گے, اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے. یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن جو ہے شروع ہوتا ہے. اوکے, تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ, یہ بھی ایک مقصد ہے, لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری, ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ, اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے, رائٹ. اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا, اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا, اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے. تیسرا ایک سینٹینس ہے, ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ. ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ, پہلے تو ڈیفائن سفرنگ, اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا, میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے, آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے, کیا میکانزم ہے, کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس. اوکے, آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے. آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے, سفرنگ کے جو ایشوز ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, چائلڈ امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کرپشن ہے, پاورٹی ہے, اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے. لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے, تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر, اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں. بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی, اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے کہ آپ لوگ اپنی مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مشن اسٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو, ہر بندے کی کچھ مشن اسٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے نا. اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن اسٹیٹمنٹ, واٹس یور پرپز. رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے 1 سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. پھر سورسز آف پرپز کیا ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے.
لو آف فرینڈز اینڈ فیملی یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی ہے. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے، ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے 4 بالز جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے، جگلنگ کہتے ہیں اسے، کیا کرتے ہیں جگلنگ، انہوں نے ان چاروں کو جگل کرنا شروع کیا. اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا، باقی بال جو تھے، ایک بال ربڑ کا تھا، باقی 3 بال شیشے کے تھے. انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا، ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا. اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا اور ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رزق ہے اور آپ کا ورک ہے. یہ لکھا ہوا ہے، نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جانا. یو کین افورڈ کہ گر جائے، جاب چلی گئی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات. ان امپلائڈ ہیں، امپلائمنٹ مل جائے گی. ہاتھ پیر ماریں، بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیلتے رہیں، ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور ان کی ریکوری امپاسبل ہے آلموسٹ. اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز، آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف. اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہیں کرچی کرچی ہو جائیں گی اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں، جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے، جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے انہوں نے، اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جانور کا مقصد ہے، انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. جانور اس طرح کرتا ہے. تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہے، لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز. ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے. ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو پلیز کرنا. کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے. اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو پلیز کرنا ہے، نیک بننا ہے، تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے لیں اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں. فائنڈنگ اے میننگ ان لائف، یہ بڑی انٹرسٹنگ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا. میننگ ان لائف ہیز 3 کمپوننٹس. یہ اب میں ساری ویسٹرن پرسپیکٹو اور سائیکالوجسٹ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو میننگ فل بامعنی بنانے کے 3 کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 کوہیرنس، نمبر 3 پرپز اینڈ نمبر 3 سگنیفیکینس. کوہیرنس سے کیا مراد ہے، سگنیفیکینس سے کیا مراد ہے، I'll come to it. یہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں. A sense of coherence develops around 3 distinct mechanisms. کوہیرنس کہتے ہیں جیسے جب ہم ایسے لکھتے ہیں نا، آپ لوگ نے شاید کبھی ایسے لکھا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایسے میں کوہیرنس نہیں ہے. کوہیرنس سے کیا مراد ہے کہ یہ آؤٹ آف آرڈر ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ انرجی کرائسس پہ ایسے لکھ رہے ہیں، آپ پہلے ٹاپک لے کر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ انرجی کرائسس ہے، اور اس کے بعد آپ اچانک ایک اور ٹاپک شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں وومن رائٹس کے بھی بہت ایشو. دونوں کی کیا آپس میں کوہیرنس ہے؟ انرجی کرائسس ٹاپک ہے، اس پر رہیں. تو جب تک زندگی میں کوہیرنس نہیں ہوتی، زندگی میننگ لیس ہے. ہماری زندگی میں کوہیرنس کی بہت کمی ہے. اگر آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، رینڈم چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوہیرنس کب آتی ہے؟ کوہیرنس ڈیولپس اراؤنڈ 3 ڈسٹنکٹ میکانزم. کوہیرنس میں 3 چیزیں. نمبر 1 ویلیوڈ ایکسپیرینسز، نمبر 2 authentic relationships and number 3 directionality. What is meant by valued experiences? Valued experiences سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی زندگی کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں وہ ویلیویبل ہیں. جیسے ایک فلاسفر نے کہا تھا، سینٹینس پہ غور کیجیے گا، اس نے کہا وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. ہسٹری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہسٹری سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. اس لیے جس بندے نے زندگی میں چپیڑوں سے اور مار سے کچھ نہیں سیکھا تو اس کے 0 ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد اس کے نان ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. اس بندے کی طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ سیکھ نہیں رہا میری طلاق کیوں ہوئی، تو وہ 0 ہے. وہ بندہ، اس کی دوبارہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا قصور تھا. وہ سارا کا سارا دیکھ رہا ہے اگلے کا کیا قصور تھا. ویلیوڈ ایکسپیرینسز ہونے چاہیے آپ کی لائف میں. اگر آپ بڑے ہو رہے ہیں اور ذہن آپ کا اتنا سا ہے تو پھر یو آر 0 اور آپ کی لائف میننگ لیس ہے. اس لیے ایکسپیرینسز سے سیکھیں.
ایکسپیرینسز سے آپ تب سیکھیں گے جب آپ کی انا مرے گی، جب آپ جو ہے وہ ایروگنس سے باہر نکلیں گے. اسی لیے میں ینگسٹرز کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کو بڑے کوئی بات سمجھائیں، آپ کے ٹیچرز آپ کو کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں، آپ کو ویلیو دے رہے ہیں، وہ اپنے لائف کے 20 سال آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایکسپیرینس کو ویلیویبل بنانے کی کوشش کریں. پازیٹیو تھنکنگ ہے. اگر کوئی حادثہ ہو گیا اس کو ویلیویبل کیسے بنانا ہے، اس سے سیکھ لیں کہ حادثہ کیوں ہوا، حادثے کی وجہ کیا ہے. اگر آپ سلپ ہو رہے ہیں، اس ایکسپیرینس کو ویلیویبل بنائیں. اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اس کو ویلیویبل بنائیں، اس ایکسپیرینس کو، کہ میں گناہ سے باہر نکلوں اور اس کو ویلیویبل بنا کے اگلوں کو سکھاؤں کہ میں کیسے نکلا تھا. یہ ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. آج کل ہر ینگسٹر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے گناہوں میں. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آپ ویلیویبل اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں کہ میں ایسے نکلا تھا اور آپ بھی نکلیں انشاءاللہ. آپ ایک سرکل بنائیں، اس سرکل میں بیٹھیں اور لوگوں کو بھی بٹھائیں اور انشاءاللہ ان چیزوں سے نکالیں. دوسرا اوتھینٹک ریلیشن شپس کو ٹائم دینا چاہیے. اور یہاں پر اسلام سے زیادہ بہترین اور ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے. دیکھیں کرسچینٹی، ویسٹ، جتنے بھی ان کے پرسپیکٹو ہے نا، اس میں صرف یہ کہ ڈو گڈ ڈو گڈ ڈو گڈ. سینکشن نہیں ہوئی یہ چیزیں. سینکشن سمجھتے ہیں؟ لا بنا دینا، کسی چیز کو لا بنا دینا اور اگر اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کی سزا دینا، اس کو کہتے ہیں سینکشن کرنا. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ عورتوں کے ساتھ جو ڈس رسپیکٹ کرے گا اسے بہت سزا ملے گی، تو یہ میں اب سینکشن کر رہا ہوں اس لا کو، عورتوں کی ڈس رسپیکٹ کے اوپر ایک پورا لا بنا رہا ہوں. اب ریلیشن شپس کو اسلام نے سینکشن کر دیا باقاعدہ. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. یہ کیا ہے سینکشن؟ کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تک بات جاتی، پھر اللہ کوئی نہیں راضی تم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک وہ بوڑھے تھے، انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے پیسے نہیں دیتا ہے، شیئر نہیں کرتا ہے میرے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ڈانٹا، کہا کہ تمہارا باپ ہے، اس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا. تو وہ اتنا حیران ہوا تو اس نے کہا کہ میرے مال میں ان کا شیئر ہے. انہوں نے کہا سارا ان کا. حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، پڑھیے نا آپ نے حدیث. تو ریلیجن سینکشن کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 3 دعائیں دیں، بدعائیں ایکچولی. ہی پریڈ اگینسٹ 3 پیپل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. دعا کرنے والا، بدعا کرنے والا اینجلز کا سردار اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار. ان میں سے ایک بدعا تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ ثواب نہ، اجر نہ لے ان کی خدمت کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. یہ ہوتا ہے سینکشن کرنا، مذاق نہیں ہے. تم نے اپنے مورلز کو مذاق بنا لیا کہ گڈ بی گڈ بی گڈ ڈو گڈ ڈو گڈ. اب کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں خود ہی لرن کر جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اسلام نے ایمان کا حصہ بنا دیا آپ کے ریلیشن شپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی